بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین الہی آمین۔ سورۃ المائدہ کی 5 آیات کل کی تھی، 6 آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بہت لمبی ماشاءاللہ آیت تھی، اور اس میں فرائض وضو بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرائض وضو کیا ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اس میں 4 چیزوں کا بتایا گیا، منہ اور ہاتھ کونیوں تک، پھر سر پہ مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا۔ تو منہ دھونے میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، اور مسے میں پھر مسح کرنے میں پھر گردن اور کانوں کا مسح بھی ساتھ ہی آ گیا۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا۔ اور حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن رات مسافر اور 1 دن رات مقیم کے لیے موضوع پہ مسح کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ تو اس میں قرآن پاک کی اس جگہ میں سورۃ المائدہ کی 6 آیت میں فرائض وضو بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ ناپاکی چاہے ریلیشن شپ سے ہو یا ویسے ہی ڈسچارج ہو جائے، ناپاکی جس طرح کی بھی ہو، اس میں پہلے نہا کے پاک ہو کے پھر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا رفع حاجت کر کے آئے ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لے لو۔ اب یہاں ہاتھ لگایا کا مقصد ہے کہ تم نے ان سے تعلق قائم کیا ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں اگر پانی نہیں ملتا تو اس میں 3 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، پانی اس کے پاس ہے،
لیکن اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا وہ سفر میں ہے اور وہاں پانی نہیں ہے، یا گھر میں بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نہیں ہے تو نماز نہیں چھوڑی جائے گی، تیمم کر کے۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، تو یہ اس سے وہ نہیں ہوتا کہ بڑی پاکیزگی انسان میں آ جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے مقام کو قائم رکھنے کے لیے کہ نماز سے پہلے وضو ضرور کرنا ہے، تو اگر اس طرح یہ تیمم کے لیے نہ کہا جاتا تو پھر لوگ بڑا ایزی لے لیتے، اور ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی، بیماری ہوتی، کچھ ہوتا، نہیں جی وہ تو بیمار بغیر وضو کے ہی نماز ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری بشری کمزوریوں کا پتہ ہے، تو اس لیے یہ بندش لگائی گئی، یہ ہمارے اوپر اس کو کرنا فرض رکھا گیا کہ اگر ہمارے پاس پانی نہیں تو ہم تیمم کر کے تو نماز پڑھیں، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اس کو کیسے ہے کہ بس ہاتھ مٹی پہ لگائے جائیں اور بس پھر اس کے بعد منہ پہ پھیر لیے جائیں، بس یہ، تاکہ وہ عادت برقرار رہے، اور پانی آئے تو فوراً وضو کی طرف ہم رجوع کر لیں۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ کہ یہ سارا کچھ جو اس نے دیا ہے، قرآن پاک جیسی نعمت دی، نماز کا تحفہ جو ہمیں خاص تحفہ ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ، یہ آپ کو ملا ہوا تحفہ ہے جو ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں کہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں، اور یعنی جس طرح یعنی اندرونی طہارت، یعنی جو دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے، باطنی اور قلبی طہارت کی ضرورت ہے، ظاہری طہارت کی بھی ضرورت ہے، دونوں چیزیں مل کے ہی پھر نعمت کو مکمل کرتی ہیں، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا، یعنی تمہارا یہ قول ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمینا و اطعنا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ خدا ترسی، خدا بھی ترس کرتا ہے نا ہمارے اوپر، تو جب انسان کسی کا خیال کرتا ہے تو وہ بھی خدا ترسی کی صفت میں آ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں کو بخش دے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا، اور جو لوگ کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو یہاں آیا کہ جو لوگ نیک ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس قدر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اپنے اعمال سے، کہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی اللہ کے شامل ہو جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں خاص واقعات ہیں 3-4 کہ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھنے سے روک دیے۔ تو ایک تو اس میں ایک دعوت کا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے اسے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں کعب بن اشرف نے یعنی اس شخص نے جو یہودی تھے اس کی طرف سے خاص صحابہ کو کھانے پر بلایا گیا، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ اچانک آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو پھر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خبر ہو گئی، آپ کو اس سازش کا پتہ چل گیا، پھر آپ وہاں نہ گئے۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن اور بھی بہت سے موقعوں پر ایسا ہوا کہ تیغم پہاڑ پر 80 لوگ جمع ہو گئے تھے کہ اوپر سے پتھر گرا کے تو نعوذ باللہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ 17 بار ان لوگوں نے قاتلانہ حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتے گئے، کیونکہ رسول کو کوئی قتل کر نہیں سکتا۔ انبیاء قتل ہوتے رہے، رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اور ایک شخص نے درخت کے نیچے آپ لیٹے ہوئے تھے تو آپ پر تلوار اٹھا دی تھی۔
تو اس نے کہا تھا کہ اب تمہیں میرے سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جلال کے ساتھ جواب دیا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا تو نام ہی ایسا ہے، اور پھر رسول کی زبان سے ادائیگی، تو وہ لرز گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی. اور پھر صلح حدیبیہ میں بھی جب وہ بیعت رضوان ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہاں جنگ نہ چھڑ جائے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روکے رکھا. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. نقیب ہوتے ہیں نگران، تفتیش کرنے والے، کہ بنی اسرائیل کے 12 بیٹے، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے تو ان کے 12 ہی قبیلے بنے تھے، اور ہر ایک کا ایک سردار مقرر کر دیا تھا تاکہ ان میں جھگڑے نہ ہوں، اور ہر نقیب جو ہے وہ اپنے قبیلے کو سنبھالے. اور ان سے کہا گیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے رب کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. اچھا قرض دیتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہے، تبلیغ دین کے لیے خرچ کرتے رہے، تو اللہ اس خرچ کو اپنے اوپر قرض لیتا ہے. اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور اس کے بعد جس نے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء سبیل گم کر دی. یہاں سواء سبیل آیا یعنی اس نے سیدھی راہ گم کر دی. تو اس کے لیے قرآن پاک میں ہمیں اور بھی الفاظ ملتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ. تو صراط کا لفظ 32 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے، 45 دفعہ صراط کا اور 32 دفعہ مستقیم کا. 45 دفعہ صراط کا لفظ آیا قرآن پاک میں، 32 دفعہ مستقیم کا. اس کے علاوہ صراط السبیل، سبیل، سبیل اللہ، سبیل الرشد، قصد السبیل، تو یہ سارے الفاظ ہمیں اسی کے لیے ملتے ہیں، سیدھی راہ اللہ کی. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور جو تعلیم انہیں دی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھول گئے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں گے ان سے عین متوقع ہے، یعنی جو بھی وہ کریں اب ان کی کوئی حد نہیں رہی. کیا کہا گیا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو تقویت دیتی ہے، دوسری نیکی کا باعث بنتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا تسلسل بن جاتا ہے. تو انہوں نے میثاق کو توڑ دیا تو ان کے دل سیاہ ہو گئے. پھر انہوں نے تورات کو بدل دیا، تورات کو بھول گئے. تو یہاں ان کی اس بات کا ذکر کیا گیا. لہذا انہیں معاف کرو اور ان کے حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. دیکھیں رب کی ذات کیا ہے، یہ نہیں کہا پھر کہ ان کو بڑی سزا دو، ان کے ساتھ یہ کرو، قطع تعلق کر لو، یہ کر دو، کچھ نہیں کہا. یہ ہمارے لیے اس میں ہدایات ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے حوصلے دوسروں کی بدسلوکی پر بڑے رکھنے چاہیے. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں. دیکھیں پہلے آیا تھا ہم یہودی، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم یہودی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی کو یہودی نہیں بنایا، میں نے کسی کو نصرانی بھی نہیں بنایا، میں نے تو سب کو مسلمان بنایا ہے، یا اپنی پسند سے یہودی اور نصارہ بن گئے ہیں. مگر ان کو جو سبق دیا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور اناد کا بیج بو دیا. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے. تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہیں. ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا تھا دوسری ورلڈ وار میں، یہودیوں کو. یہاں اسی کا ذکر کیا گیا کہ یہ آپس میں بھی مخلص نہیں ہیں. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے. یعنی جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اسے کھول دیا گیا ہے کہ تورات میں بھی یہ تھا، لیکن جس کی نہیں آتی تو زیادہ پھر کچھ پردہ بھی آپ نے رکھا. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، کتاب منیر، کتاب مبین.
اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اے رسول ان سے کہو اگر مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام دنیا والوں کو میں ہلاک کر دینا چاہوں تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے گا؟ اللہ تو زمین و آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو اس کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے انسان اللہ نے اور پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، تو اس نے تو ہمیں فضیلت دی ہے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، پے در پے ہمارے اوپر بے حساب رسول آئے اور بس ہم بڑی فضیلت دی گئی قوم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا۔ یہاں لفظ آیا ہے فترتن، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو فترتن کہتے ہیں وقفے کو، دھیما پڑ جانا، وقفہ آ جانا۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1700 سال کا زمانہ ہے اور بے حساب انبیاء کے 1000 انبیاء کی بعثت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان بھی 500 یا 600 سال کا وقفہ ہے۔ تو یہ اس وقفے کو فترن کہا گیا ہے۔ جب یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجا گیا تھا، تو فترۃ الوحی بھی کہ وحی جب رکتی تھی تو پھر اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔ تو انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے ہی عزت پاتا ہے۔ اور جبکہ ایک مدت سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا۔ سو دیکھو اب بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے، یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ اِنَّا فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ موسیٰ وہاں تو بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز نہیں جائیں گے وہاں، ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہم تب جائیں گے جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے، پھر ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص بولے، یہ حضرت یوشع اور کالب تھے، یوشع بن نون اور کالب، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا اے موسیٰ ہم وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تو اور تمہارا رب
तुम दोनों जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। इस पर मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं, गोया मेरी अपनी ज़ात या मेरा भाई, बस तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलहदा कर दे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि 40 साल तक ये मुल्क इन पर हराम है, ये ज़मीन में मारे मारे फिरेंगे, इन नाफरमानों की हालत पर हरगिज़ तरस ना खाना। तो इसमें डिटेल क्या बताई गई है कि हज़रत मूसा ने दश्ते फ़ारान से बनी इसराइल के 12 सरदारों को भेजा, जिनमें ये 2 भी थे, यूशा बिन नून और कालब भी थे। तो वो फ़लस्तीन का दौरा करके आए। ये लोग 40 रोज़ा दौरा करके वापस आए और उन्होंने कहा, कौम के मजमा आम में ये कहा कि वहाँ दूध और शहद की नहरें बहती हैं, बहुत खुशहाल इलाका है, लेकिन वहाँ के लोग बड़े ज़ोरावर हैं और हम इस लायक नहीं कि उन पर हमला कर सकें। हमने जितने भी लोग देखे वो कदावर थे और हम उनके सामने बहुत टिड्डे छोटे से लग रहे थे। कहा ना जब्बार, हमने बनी उनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल में से हैं, और हम अपनी निगाह में बहुत छोटे लग रहे थे। ये सुनकर मजमा चीख उठा। क्या कहने लगे वो हज़रत मूसा की कौम के लोग, काश हम मिस्र में मर जाते, काश हम इस बियाबान में मर जाएं, खुदावंद क्यों हमको इस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है। यानी चीखना शुरू कर दिया, हम नहीं जाएंगे वहाँ, फिर तो हमारी बीवियां और हमारे बच्चे लूट का माल बनेंगे, चलो हम मिस्र वापस चलते हैं। और फिर वो आपस में कहने लगे कि आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। इस पर उन 12 सरदारों में से जो फ़लस्तीन के दौरे पर गए थे, यूशा और कालिब उठे और उन्होंने इस बुज़दिली पर कौम को बहुत मलामत की और कहा, चलो हम एकदम इस मुल्क पर हमला करते हैं, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन वो किसी तरह भी तैयार ना हुए। फिर अल्लाह ने उनको सज़ा दे दिया है ना 40 साल, कि ये मूसा ये इस काबिल नहीं है, ये 40 साल यहाँ ग़ुलाम नस्ल जो है वो भटकती फिरेगी। उसके बाद इनके जो बच्चे आज़ाद फ़िज़ा में पैदा होंगे वो फिर फ़लस्तीन जाएंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में शर्क़ उर्दन का इलाका फ़तह हुआ था, फ़लस्तीन का इलाका हज़रत यूशा बिन नून की खिलाफत में फिर फ़तह हुआ था और हज़रत मूसा की यानी उनकी फितरी मौत हो चुकी थी। और ज़रा इन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा भी सुना दो। जब उन दोनों ने नाफरमानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरी की ना हुई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूँगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह मुत्तकियों की नज़रें कबूल करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊँगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू समेट ले और दोज़खी बन कर रहे। ज़ालिमों के जुल्म का यही बदला ठीक है। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मार कर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले होते हैं। ये हुआ क्या था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा होते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस से कहा था कि तेरी ज़ुर्रियत में मेरी एक अमानत है जो तेरे बाप से ज़्यादा कीमती होगी। वो बड़े हैरान हुए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, कैसे होगा ये? तो उन्होंने कहा कि वो गुनाह करेंगे लेकिन उन्हें उनकी जगहों से नहीं निकाला जाएगा। मैंने एक गुनाह किया तो मुझे जन्नत से निकाल दिया गया। मैंने एक गुनाह किया तो मेरे कपड़े उतरवा लिए गए। वो गुनाह करेंगे लेकिन उनको उनके लिबास से महरूम नहीं किया जाएगा। मैंने एक गुनाह किया, मुझे मेरी बीवी से जुदा कर दिया गया। वो गुनाह पे गुनाह करेंगे लेकिन उन्हें उनकी बीवियों से जुदा नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक गुनाह किया तो 40 साल तक मैं तौबा के लिए भटकता रहा। मेरी तौबा 40 साल के बाद कबूल हुई। वो गुनाह पे गुनाह करेंगे और एक दफ़ा तौबा करेंगे तो अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। ये उन्होंने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से कहा। तो ये इनके यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की, और 40 जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे। तो उन्होंने पर्दा ये रखा हुआ था, क्योंकि और तो दुनिया में कहीं लोग थे नहीं, तो पर्दा ये रखा हुआ था कि जिस भाई के साथ बहन पैदा होती थी उसके साथ उसका निकाह नहीं हो सकता था, तो बल्कि जो दूसरे भाई के साथ पैदा होती थी उसके साथ निकाह होता था। तो काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई वो बड़ी खूबसूरत थी
اور جس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا رہا تھا وہ خوبصورت نہیں تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے اور اس کی حابیل سے شادی ہونا تھی، تو اس پہ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، تو وہ اتنا غصے میں آیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ پھر اللہ نے جب اس نے قتل کر دیا تو اب وہ پہلی موت تھی اور پہلا قتل تھا، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تو ایک کوے کو اللہ نے بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، یعنی خون کے بدلے یعنی قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی فساد پھیلائے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اب یہاں اس آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے، حرب، اور سعودی عربیہ میں جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو یہ آیت پڑھی کوڈ کی جاتی ہے، تو اسے آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے آیت بر پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اور آیت بے پڑھی سورۃ البقرہ میں، اور آیت شہادہ آل عمران میں پڑھی، اور یہ آیت محاربہ ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا پہچان رکھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو حد نافذ کرتے ہیں جب سعودی عربیہ میں تو اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول ان کے پاس پے در پے کھلی کھلی ہدایات لے کے آئے، اور پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ ان پر قابو پایا جائے۔ اب یہاں سزائیں بتائی گئی ہیں، تو سزا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حدود ہے، حدود آرڈیننس بھی ہے نا۔ حدود وہ سزائیں ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور ایک قصاص ہے۔ قصاص کیا ہے؟ خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یعنی جتنا جس نے کیا اس کے برابر اس سے بدلہ لے لیا جائے۔ اور تیسرا تعزیرات ہیں۔ تعزیرات کیا ہیں کہ یہ ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے، کہ جو جج اور عدالت کی ثوابدید پر ہو کہ وہ جو حکم دے اس وقت کے حالات کو دیکھ کے اس کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ڈکیتی اور راہزنی کی یہ 4 سزائیں ہیں۔ اگر قتل کر دیا جائے اور مال لینے کی نوبت نہ آئے تو پھر تو ذرا قصاص ہوگا، کہ کوئی گیا ہے ڈکیتی کے لیے، اس نے قتل کر دیا مگر مال نہیں لے سکا تو وہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا ہے قتل بھی کر دیا، مال بھی لوٹ لیا تو اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ تیسرا ہے صرف مال چھینا ہو، قتل نہ کیا ہو تو پھر ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جاتے ہیں۔ اور چوتھا ہے کہ قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں چھینا، صرف کوشش کی تھی، اٹیمپٹ کی تھی، تو اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ اور فقہا نے قطع ید کی سزا کے لیے درج ذیل شرائط بیان کی ہیں۔ کیا ہے کہ کم سے کم مالیت 1 دینار، 1 دینار سے اگر کم ہوگا تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ چوری محفوظ مال کی ہو، گرے پڑے کی نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس مال میں اشتراک ہو یا جو کسی کی حفاظت یا امانت میں ہو تو اس پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ مجنو اور نابالغ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اور بیوی بچے غلام گھریلو ملازم پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور اس سزا کے نفاذ کے لیے دارالاسلام ہونا شرط ہے،
دیکھیں ہمارا ملک دارالاسلام نہیں ہے، ہم صحیح اسلامی ریاست نہیں ہیں، تو یہ سزائیں دینے کے لیے ضروری ہے کہ دارالاسلام ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یہاں وسیلہ کا لفظ آیا۔ ایک وسیلہ وصلہ واو سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، واو صاد لام۔ ایک ہی ہے واو سین لام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت، مودت، عقیدت سے جڑنا۔ جنت کا ایک مقام ہے، اس کا بھی نام وسیلہ ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ کتاب اللہ اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہی اللہ کی قربت کا وسیلہ ہے۔ کتاب اللہ اور رسول کی شریعت کو تھامنا، اس کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف۔ وسیلہ حاصل کرنے کے لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے۔ رسول اللہ قیامت والے دن جنت کے ضامن ہوں گے، یعنی شفاعت کبریٰ کریں گے ہمارے لیے، اور نیک لوگوں سے بھی، یعنی انہیں بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان سے دعا کرائی جا سکتی ہے، اور اپنے نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے قرب کے لیے ان کو بھی وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ فدیے میں دے کر قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کے رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ زمینوں آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں۔ یہ جو قریش مکہ تھے اور یہودی تھے، یہ بڑے سرگرم رہتے تھے اسلام دشمن سرگرمیوں میں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے، یہ منافقین کی بات ہو گئی، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا گناہ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی تھی، ان کو اصل حالت میں نہیں رکھا تھا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، پھر انسانوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ نہ مانو، یعنی جو وہ خود رائج کرنا چاہتے تھے اس طرح کے نظام کے لیے اگر کوئی حکم ہے تو مان لو، اور اگر ہمارے مفادات کے خلاف ہے، ہماری رسومات کے خلاف ہے، ہماری خواہشات کے خلاف ہے تو پھر تمہیں ماننے کی ضرورت نہیں۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈال دیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی یہ سخت سزا ہے۔ یہاں آیا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ بولنے والے اور حرام کھانے والے ہیں۔ اب حرام کیا ہوتی ہیں؟ ایسی چیزیں یا اشیاء جن سے شریعت نے سختی سے منع کر دیا ہو۔ المنع الشدید، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، شرک، درندوں کا گوشت، سود وغیرہ۔ اور سحت کیا ہے؟ یہ لفظ کمائی اور مال کے لیے بولا جاتا ہے، ایسا رزق جو باعث ننگ و عار ہو، جیسے خنزیر یا کتے کی قیمت،
یا ناجائز طریقوں سے کمائی گئی دولت، تو اس کے لیے صحبت کا لفظ ہوتی تو وہ بھی حرام ہی ہے۔ اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہو تو انکار کر دو۔ اور بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ایک پیج شاید مس ہوا ہے ایک پیج نہیں، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اور تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ لکھ دیا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی جو بخش دے، جو نہ بدلہ لے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ڈھانپ لینا۔ تو جو کچھ اس طرح معاف کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو ڈھانپ لے گا۔ تو یہاں آیا تورات کا لفظ بھی آیا ہے اور انجیل کا بھی آیا ہے۔ تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے تعلیم یا شریعت۔ یہ قانون کی کتاب بھی تھی اور اس میں شرعی احکامات بھی درج تھے۔ اور انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مفہوم ہے خوشخبری، یعنی امن کے متعلق خوشخبریاں۔ پھر تورات کی تصدیق کی اس نے، ہدایت اور نور لوگوں کے لیے، اور اس میں نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو انجیل یونانی زبان میں ہے اور تورات عبرانی زبان میں تھی۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ فاسق ہوتا ہے ہر درجہ نافرمان۔ پھر اے رسول، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہما بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق۔ جو حق لے کے آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کی مہیمن ہے، اس کی نگہبان ہے۔ تو مہیمن کیا ہے کہ ہیمنہ ہوتا ہے محافظت، نگرانی اور امانت، تائید، حمایت۔ تو مہیمن قرآن کے لیے آیا، تو حفاظت اور نگرانی، شہادت، امانت، تائید۔ ہیمانی اس تھیلی کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنا مال رکھتا ہے اور محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی قرآن نے تمام جو جزیات ہیں اور تعلیمات ہیں ان کو جو پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی دی گئی تھیں، تمام جزیات کو، تمام احکامات کو قرآن نے محفوظ کر لیا ہے، یعنی اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، اور خود ان پر نگران ہے، یعنی کچھ ضائع نہیں ہوگا۔ لہذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرو اور ان سے منہ موڑ کر ان سے منہ موڑ لو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، شرعتم و منہاجا۔ اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ پھر تو فرشتوں کی طرح سارے لوگ نیک ہوتے، پھر تو یہاں دنیا بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ تو امتحان گاہ ہے، ہم تو ایک پیپر سالو کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو ٹائم 3 گھنٹے کا ہے وہ 60-70 سال، یا کسی کی بہت کم بھی ہوتی ہے، میکسیمم یہی عمر ہے۔ تو ہمارا جو ایگزامینیشن ہال کا ٹائم ہے وہ یہ ہے، اور ہم اس میں ایک مسلسل ایک پیپر سالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا پیپر سالو کرتے ہیں، ہم نے کیا تیاری اس کی ہوئی ہے۔
بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ پس اے رسول، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یعنی ان کو اختیار تھا کہ چاہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمے لے آئیں اور چاہیں تو اپنے علماء کے پاس چلے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابند نہیں تھے۔ کہا گیا کہ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ ان کو جواب بھی دے سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں۔ ہوشیار رہو، یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جاہلیت کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ جو چیز اسلام کے خلاف ہے، اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے اور اس کی طرف اللہ نے رہنمائی کی، اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے وہ جاہلیت کا طریقہ ہے جس میں وہ لوگ اس سے پہلے مبتلا تھے۔ پری اسلامک سوسائٹی کیا تھی؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، اور اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ بار بار آیا کہ ان لوگوں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا جائے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، یعنی منافقین جو تھے وہ زیادہ تر یہودی تھے اور انہی کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کے رہیں گے۔ تو ان کے لیے یہ آیا نا کہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں آ رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے۔ تو کیا کہا گیا؟ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور پھر ان کے یہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور کفار کے ساتھ سخت ہیں، تو اس طرح کی آیت سورۃ الفتح میں بھی آئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ یہ کفار کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں اور آپس میں یہ بہت نرم ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے جو اسے معلوم ہو کہ اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، ایک حزب الشیطان ہوتا ہے اور ایک حزب اللہ ہوتا ہے، ایک اللہ کے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک شیطان کے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے گروہ کے جو لوگ ہیں وہی غالب آنے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد آ رہے تھے، تو راستے میں حضرت بلال نے نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضرت بلال نے اذان دی اور آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے،
تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے نقلیں اتارنی شروع کر دیں اور الفاظ کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کی آوازیں نکالنی شروع کر دی. تو ایک بچے کی آواز آپ کو بڑی پیاری لگی، تو ان کا نام تھا ابو محذورہ. تو جب وہ نقلیں اتار رہا تھا تو آپ کے دل میں وہ ان کی آواز یعنی ایسے لگا جیسے یہ کچھ کام کر سکتا ہے یہ بچہ، حالانکہ وہ ان میں شامل تھا، کفار میں شامل تھا اور مذاق اڑا رہا تھا. تو آپ نے بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا، پیار کیا اور اس سے کہا کہ تمہاری آواز بڑی خوبصورت ہے. اللہ نے اس کا دل کھول دیا اور وہ اسلام اس نے قبول کر لیا اور پھر ان کو اذان دینے پہ مقرر کر دیا گیا تھا. اور ان سے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، جس بات پر ہم سے تم بگڑتے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی نا. تمام کتابیں ایک ہی دین کی تبلیغ کرتی آئی ہیں، دین تو ہمیشہ سے اسلام ہی ہے، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہوگا. وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے. وہ سواء سبیل سے بہت زیادہ بھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹک گئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ یہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر ہی کے ساتھ واپس جاتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کرتے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یہ دیکھیں علماء کا کیا کام ہے. علماء کا یہ کام نہیں ہوتا کہ معاشرہ روز بگڑتا چلا جائے. بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی اپنے علماء سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوں. یہ سیاسی جنگیں چھوڑ کے تو اس جنگ میں شامل ہوں کہ اصلاح معاشرہ ہو سکے اور اسلام کی صحیح صورت ہمیں نظر آ سکے. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کر رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہ ایک شخص تھا بطاش بن قیس اور فخاس رئیس یہود، یہ قینقاع کے لوگ تھے. انہوں نے یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا کنجوس ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں رہا. تو اس طرح کی سخت سخت باتیں یہ کیا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا، اور وہ اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی. یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آیا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو یہی بات اس میں کہی گئی ہے کہ اللہ نے پھر اس کے نتیجے میں ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فتنہ اور فساد کیا ہوتا ہے؟ پرسیکیوشن، یعنی کسی شخص کو اس کی مرضی کے مطابق اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے نہ دی جائے، اسی کو یہ کہا گیا ہے فساد. اگر سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. اگر ایسا کرتے تو ان کے لیے آسمان سے بھی رزق برستا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو ملتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ سخت بد عمل ہے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا باری تعالیٰ میری قوم سے سب کچھ لے لینا لیکن ان کی عقل نہ چھیننا۔ یہ دیکھیں ابھی یہ دعائیں کر کے ہمارے رسول گئے ہوئے ہیں، پھر ہمارے حالات یہ ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم یفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اب یہ قرآن بھی تو آیا، اس کی بھی تو سب سے بڑھ کے وہ مخالفت کر رہے تھے۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ یہی سورۃ البقرہ میں جو آیا، یہاں بھی وہی بات۔ اور مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا نہیں، مسلمان ہو، یہودی ہو، صابی ہو یا عیسائی ہو، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہوگا اور نہ رنج کا۔ حدیث نبوی ہے، یاد رکھو مجھے قرآن پاک دیا گیا اور اس کے مثل اور بھی علوم دیے گئے، اور جو اس میں حلال ہے جس نے اسے حلال سمجھا اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام سمجھا تو وہ اس کی پیروی کرے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین، جس چیز کو اللہ کے رسول نے دین میں حرام ٹھہرا دیا وہ بھی اس میں حرام ہی ہے، اور جیسے اللہ کے کلام میں حرام کی گئی تھیں۔ اور یعنی تورات اور انجیل میں بھی جو احکامات تھے وہ ملتے جلتے ہی تھے، انہوں نے بدل کے خرابی ڈالی تھی، انہوں نے ان احکامات کو بدل دیا تھا تو خرابی ڈالی تھی۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف سے بہت سے رسول بھیجے گئے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کے خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کے آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے اور بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی سب حرکات دیکھ رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رب کہہ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اس طرح اپنے رب سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یوں دیتے ہیں لبیک یا عبدی سل تعط، میں نے تیری بات سن لی اے میرے بندے، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ یا رب کہہ کے جو مانگا جاتا ہے۔
लुइना अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईला अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबिअस मा कानू यफ़अलून। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की उन पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़ुबान से लानत की गई, यानी हर किताब में उन पर लानत की गई है, क्योंकि वो सरकश हो गए थे और ज़्यादतियाँ करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे के बुरे अफ़आल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था। ये जो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मत वसता को क्या कहा गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लोगों के लिए तुम्हें अल्लाह ने निकाला है। और ये ज़िम्मेदारी हम पे आयद होती है कि हम, क्योंकि देखें मैंने आपको बताया था कि वही का सिलसिला जो है वो अल्लाह ताला से आया, यानी हज़रत जिब्राइल की तरफ अल्लाह ताला ने उनको चुना रिसालत के लिए, यानी रसूल मलक वो कहलाए, अल्लाह ताला से रसूल मलक की तरफ, और हज़रत जिब्राइल लेके आए रसूल बशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़िम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पे डाल के गए हैं और क़यामत तक ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। और क्या फरमाया था आपने खुतबतुल हज्जतुल विदा में कि जो हाजिर हैं वो गायब को बता दें। तो इसका ये मफहूम नहीं था कि जो हज करने, हज में ये आपने फरमाया था कि जो ये नहीं था मकसद कि जो हज करने नहीं आए तो वो घर जाके अपने घर वालों को बता दें। हर दौर के हाजिर जो हैं वो गायब के लिए काम करते चले जाएं, यानी अपने बाद जो आने वाले हैं उनके लिए इस दीन के काम को चलाते रहें ताकि ये क़यामत तक चलता रहे। तो ये सब की जिम्मेदारी है। बुरा तर्ज अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया। आज तुम उनमें से बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो अहले ईमान के मुकाबले में कुफ़ार की हमायत और रफ़ाकत करते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर गज़बनाक हो गया और वो दायमी अज़ाब में मुब्तला होने वाले हैं। अगर फिल वाकई ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज़ के मानने वाले होते जो पैगंबर पर नाज़िल हुई थी तो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफरों को अपना दोस्त ना बनाते। वो कहते थे कि इन लोगों से, जब कोई सवाल करता था तो कहते थे कि इन लोगों से तो कुफ़ार मक्का बेहतर हैं। और फिर अगर कोई कहता था कि यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो कहते थे हाँ क्या बातें वो बताते हैं, तो कहते को ख़ास कुछ नहीं बताते, हाज़ा सातिरुल अव्वलीन, वो पुरानी पहले वाली बातें बताते हैं, कोई ख़ास नहीं बताते। तो इस तरह का इनका अंदाज़ होता था। मगर उनमें से बेशतर लोग अल्लाह की अताअत से निकले हुए हैं। तुम अहले ईमान की अदावत में सबसे ज़्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर उनको पाओगे जिन्होंने कहा हम नसारा हैं। ये इस वजह से कि उनमें इबादत गुजार आलिम और तारक दुनिया फ़कीर पाए जाते हैं और उनमें गुरूर नफ्स नहीं है। देखें इनकी तारीफ़ की गई है कि इबादत गुजार आलिम है और तारक दुनिया फ़कीर हैं। तो रहबानियत क्या है? रहबानियत अपने नफ्स को कुचलने के लिए की जाती है, उसमें वो नहीं है, ये अलहदा बात है कि ये उसकी पाबंदी नहीं कर सके और फिर वो हदें पार कर जाते हैं जो कि अल्लाह ने, यानी जब आप पानी के फितरी बहाव को रोकते हैं और उसको बहने नहीं देते तो फिर वो अपने रास्ते इधर उधर से कहीं ना कहीं से बना लेता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हर रिश्ता जो है, हर तरीका जो उसने हमें दिया है वो फितरी तरीका है। जब फितरत के आगे बांधे जाते हैं तो उसके नताइज कभी अच्छे नहीं निकलते, लेकिन फिर भी वो रहबानियत में तर्क नफ्स तो है। फिर वो निकल जाते थे अलहदगी में जाके पहाड़ों की खो में बैठ जाते थे। हमें देखें अपनी इस्लामिक हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें कई जो हैं इनके रहबानी और इनके ईसाई उलमा जो बहीरा राहिब, उसका तो जिक्र हमने बहुत ही सुना भी पढ़ा भी कि जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ हज़रत अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफ़र पे जा रहे थे और आपकी उम्र 12-13 साल थी, तो ये कई साल से बहीरा राहिब अपने वो जो पहाड़ में इसने अपनी जगह बनाई हुई थी जहाँ ये बैठ के गार सी जहाँ ये इबादत करता था, तो वो उससे बाहर नहीं आया था। लेकिन उस दिन ये बाहर आया और फिर उसने आके कहा
کہ یہ جو آپ کے ساتھ بچہ ہے اس کو آگے نہ لے کے جائیں، اس کی جان کو بہت خطرہ ہے، میں نے اس میں وہ نشانیاں دیکھ لی ہیں جو تورات میں اس کے بارے میں ہیں، یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی رسول ہے، تو آپ ان کو واپس بھیج دیں، ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ تو اس نے دیکھا تھا کہ پہاڑیاں جو تھیں وہ سجدہ کر رہی تھیں، بدلی جو تھی وہ سایہ کر رہی تھی آپ پر، تو پھر یہ ان کو پہچان کے باہر آیا تھا۔ تو یہ لوگ اس طرح کے تھے، یعنی اس دور کے اگر ان کو مسلمان بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب وہ کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فاثابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین۔ اب اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ جب ہوئی تو 11 لوگ تھے اس میں، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ صاحبزادی رسول بھی اس میں شامل تھیں، اور دوسری جو ہجرت ہوئی وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہوئی، اور اس میں 82 مرد اور عورتیں تھے۔ پھر ہجرت مدینہ جب ہجرت مدینہ کا ان کو پتہ چلا تو یہ لوگ حبشہ سے ہی سیدھا پھر مدینہ پہنچ گئے تھے، اور جب وہ یہ ہجرت کر کے پھر دوسری ہجرت کر کے یعنی مدینہ جانے کے لیے حبشہ سے نکلے تو نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے لوگوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا، تقریباً 70 لوگ تھے جو اس نے ساتھ بھیجے کہ یعنی وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اس کا دل تو بدل ہی چکا ہوا تھا۔ اور یہ لوگ جب آئے تو درویشانہ لباس میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی ہوئی تھی، وہ سنتے رہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور وہ سنتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو ہمیں عیسیٰ دے کے گئے تھے، یعنی دیکھیں اللہ کا الہامی جو کلام ہے وہ تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ سب فوراً اسلام لے آئے تھے۔ تو یہاں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا وہاں ہی وہ اسلام لے آئے تھے۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سارے لوگوں میں شامل کر لے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو ایسی جنتیں عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا تو وہ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کہ جو اللہ نے ہمارے لیے حدیں بنا دی ہوئی ہیں، ہمارے لیے حدود ہے نا، یہ قوانین کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، یہ سارے جو اللہ کے فرمودات ہیں اور اللہ کے احکامات ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں، قاعدے ہیں، ہمارے اوپر بندشیں لگائی، یہ اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، تو یہ ساری ہمارے لیے حدیں ہیں۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس کی نافرمانی سے بچو، جس پر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، اور جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو،
اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں قسم کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ قسم ہوتی کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں۔ قسم یہ ہوتی ہے، تصور کریں کہ ہم اللہ کو ضامن بنا کے کھڑا کر رہے ہیں کہ میرا یہ ضامن ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا ضامن میرا رب ہے۔ یہ سوچنا چاہیے قسم کھانے سے پہلے کہ اللہ کی قسم کھانے کا یہ مطلب ہے، اور قسم پسندیدہ عمل نہیں ہے، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے، مجبوری کی حالت میں کھانی پڑ جائے تو اسے پورا کریں، اور قسم سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں کھائی جا سکتی۔ یہ جو اور بچوں کی قسم، فلانے کی قسم، تمہارے سر کی قسم، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی، اور حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں پھر جب انہوں نے کہا کہ تم لغو قسم کھا لیتے ہو، تو قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے لغو، یمین لغو ہوتا ہے بات بات پہ قسم کھا لینا۔ بہت سے لوگ پہلے زیادہ میرے مشاہدے میں ایسے لوگ آئے اپنے بچپن میں بھی کہ جو لوگ عورتیں آتی تھیں تو وہ امی کے ساتھ قسمیں کھاتی تھیں، بات بات پہ قسمیں قسمیں قسمیں، لیکن اب اس کا مظاہرہ کم ہوتا ہے، تو وہ ہوتی ہے یمین لغو، یعنی وہ بالکل ایسے ہی بس عادتاً تکیہ کلام کے طور پہ کھا لی جائے۔ اس پہ اللہ نے کہا کہ میں کوئی تمہیں پکڑ نہیں کروں گا، لیکن جو تم ارادتاً کھاؤ گے تو اس کے لیے پھر میں ضرور پکڑ کروں گا۔ اور ایک ہے غموں سے یمین، دھوکہ اور فریب دینے کے لیے قسم کھائی جائے، یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور ایک ہے یمین موقدہ، یعنی عقد ہے نا، پختہ باندھنا، یعنی تاکید کے لیے، پکا کرنے کے لیے۔ یہ اس کا رواج ہے زیادہ ہم لوگوں میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی ہماری بات نہیں مان رہا تو اس کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اس میں منع کیا گیا، لیکن اگر کوئی قسم کھا ہی بیٹھے تو پھر اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، یا 10 لوگوں کو کپڑے پہناؤ، یا 1 غلام آزاد کرو۔ جو یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ کر لو، یعنی یہ ترتیب سے کام کرنا ہے، پہلا یہ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، تو اپنی قسم کی حفاظت کرو۔ اب ایک پوزیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی انسان قسم کھا لیتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ یہ تو میں نے غلط قسم کھا لی، یہ تو مجھے قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، تو پھر وہ کفارہ ادا کر کے یہ نہیں کرے گا کہ وہ کام میرا کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں نے غلط قسم کھا لی، مجھے نہیں کھانی چاہیے تھی کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو جب اس کو یہ احساس ہو جائے تو وہ اور اپنے گناہ کو نہ بڑھائے، وہ کفارہ ادا کر کے اس سے نکل جائے، وہ غلط حرکت نہ کرے۔ تو اللہ نے ہمیں ہر چیز کے، یعنی اگر ہم کسی وقت پھنس بھی جائیں تو اس نے ہمارے لیے ساری چیزیں، سارے نسخے تیار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر غلط بات پہ بھی قسم کھا لیے تو کر کے ہی چھوڑنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ سورۃ النحل میں آیا تھا کہ تم اس سے اچھا رزق بھی بناتے ہو اور اس کے علاوہ بھی، یعنی جو تم شراب بناتے ہو وہ اچھا رزق نہیں ہے، جو تم انگور اور کھجور سے بناتے ہو وہ اچھا رزق نہیں ہے۔ یہ انڈیکیشن آئی تھی۔ اور پھر پہلا حکم آیا تھا سورۃ البقرہ کی 219 آیت میں کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ پہلا حکم تھا، اور بہت سے صحابہ کرام نے اس کے بعد شراب پینی چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد سورۃ اس میں آیا تھا النساء میں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ 43 آیت، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جانا۔ تو یہ بہت بڑی بندش لگ گئی، یہ دوسرا حکم تھا۔ اب 5 نمازیں ہیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب پینے کا وقت جو تھا وہ بہت محدود رہ گیا ان کے پاس، یعنی اس طرح بھی ان کو روکا گیا۔ یہ دوسرا حکم تھا۔ اب یہ آخری حکم آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہیں گندے اور شیطانی کام، ان سے اجتناب برتو، ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے، تو آستانے اور پانسے یہ جو ان کے کرتے تھے، ان کے بتوں کے جو استھان ہوتے ہیں ان پہ جا کے بھی منتیں مانتے تھے، اور
پھر اپنی قسمت کے حال معلوم کرتے تھے اور اس طرح کے کام، اور پھر وہاں قربانیاں بھی کرتے تھے. میں نے بتایا تھا نا کہ وہ پروہت اور پنڈت کے پاس جا کے تو کہتے تھے کہ حبل عزت مآب کیا کہتے ہیں، یعنی کوئی کام اگر معلوم کرنا ہوتا تھا تو اس طرح وہ سوال کرتے تھے. تو وہ پھر وہ ڈالتا تھا، اس میں تیر ہوتے تھے اور ہاتھ ہلا کے تو پنڈت نکال کے کہتا تھا جناب عزت مآب حبل نے یہ حکم دیا ہے. پہلے وہ پیسے دیتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، پھر یہ عمل ہوتا تھا. تو اس طرح انہوں نے بنایا ہوا تھا. پھر آستانوں پر جا کے جانور ذبح کرتے تھے. تو ان سب چیزوں سے روک دیا گیا. اور یہ جو اس کا مطلب ہے آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نام کے علاوہ قربانی کسی اور کی جائز نہیں ہے. صرف اللہ کے نام کا کھانا ہوتا ہے، صرف اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے. کھلائیں جس کو مرضی، نام اللہ کا ہوگا صرف. یہ سب کام صرف اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے جائز نہیں. تو یہ وہ ہے جہاں آ کے پھر آخری اور تیسرا جو حکم ہے وہ دیا گیا. اور شراب اور جوا جو ہے یہ انسان کی عقل کو مارنے والی چیزیں ہیں کہ وہ پہلے شراب پیتے تھے، پھر جوا کھیلتے تھے. اور ان کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ جوئے میں وہ جو جیتتے تھے وہ غریبوں کی طرف پھینکتے تھے. لیکن اس سے معاشرے میں بہت زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ اگر جوا کھیلنے والے جو لوگ ہیں، گیملنگ کرنے والے جو لوگ ہیں، ایک ہار رہا ہے ایک جیت رہا ہے، تو جو جیت رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بڑا متکبر ہو رہا ہوگا. جو ہار رہا ہے اس کے اندر انتقام، حسد، کینہ، عداوت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر مسلسل کوئی ہارتا رہے تو پھر یہ جو ہے یہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جوا انسان جب کھیلتا ہے تو وہ ہوش میں ہوتا نہیں ہے. یہ شرابیں پینا اور یہ گیملنگ کرنا تو یہ عقل کو معاف کرنے والی چیزیں ہیں. تو اس لیے ان دونوں کا یہاں اکٹھا نام آیا ہے. تو ہم نے 90 آیت تک سورۃ المائدہ کی کر لی. کل انشاءاللہ ہم 91 سے سٹارٹ کریں گے. آپ کا یہ جو پرسوں سنڈے آ رہا ہے یہ آف ہوگا. آپ سن لیں کہ اس کے بعد کوئی سنڈے آف نہیں ہوگا. تو ہم آرام آرام سے اپنا کام کرتے چلے جائیں گے. کل والا پرسوں والا سنڈے آپ کی چھٹی ہے. اس کے بعد رمضان میں بھی کوئی چھٹی نہیں ہوگی. اور جو 2 سنڈے رہ گئے ہیں اس مہینے کے بھی، اس میں بھی یعنی رمضان سے پہلے شعبان کے بھی، اس میں بھی آپ کی چھٹی نہیں ہوگی. ہمیں مل کے یہ محنت کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جس کام کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اسے تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا کرے. آپ میرے لیے بھی بہت دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین الہی آمین.